دیکھیں اگر آپ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ہیونگ می اوور. فرسٹلی اف یو لک ایٹ دا اسٹیٹسٹکس جو کہ صوبوں میں ڈیوائڈیڈ ہیں, سب سے زیادہ ہائی اسٹیٹسٹکس آف وائلنس آر ان پنجاب, دین نمبر 2 از خواتین کے خلاف. اور یہ آئی تھنک ساحل کی رپورٹ ہے اور ایچ آر سی پی نے بھی اسی طرح کی کوئی اسٹیٹسٹکس دی ہیں. پنجاب بڑا صوبہ ہے اس لیے کرائم زیادہ بھی ہے اور ایکسیس ٹو جسٹس بھی ہے, رپورٹنگ بھی زیادہ ہے. تو ایک ان اے وے اگر آپ ایک دوسرے لینس سے دیکھیں, مور پیپل آر کمنگ آؤٹ ٹو رپورٹ کرائمز اگینسٹ دیم سیلوز. یہ کے پی میں اور بلوچستان کے فگرز اس لیے لو ہیں کیونکہ آپ ان کا کلچرلی بھی دیکھیں. کے پی میں تو بہت زیادہ ایک وہ پنچایت جرگا سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ اپنے خود ہی فیصلے کر دیتے ہیں جو منظر عام پہ نہیں آتے ہیں. بلوچستان میں اب کے پی میں دیکھیں افغانستان کا بھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, عورتوں کو بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا جا رہا یا عورتوں کو روکا جاتا ہے کام سے. تو جن کو ایکسیس ہی نہیں دیا جا رہا سوسائٹی میں جانے کا, تو وہ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ یا اپنے کوئی لیگل ریمیڈی کے لیے کیسے نکل سکتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از انڈر رپورٹنگ. اور جتنے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ نمبرز انکریز ہو رہے ہیں, آپ ایک چیز پہ اگر نظر ثانی کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ سارے اخباروں کی خبروں سے نمبر اکٹھے کیے گئے ہیں. دیز آر دا رپورٹڈ کیسز. واٹ اباؤٹ دا کیسز دیٹ آر ناٹ رپورٹڈ؟ سو دس از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ. یہ ہم صرف دیکھ رہے ہیں جو اخباروں میں آ جاتے ہیں, اس عورت کے ساتھ ہو گئے. ساری آرگنائزیشنز آر کلیکٹنگ دیٹ ڈیٹا. ویئر از دا ڈیٹا ویئر دا گورنمنٹ شوڈ کلیکٹ؟ We have a deficit in our data. We don't have consolidated data. رابعہ صاحبہ, ندا علی صاحبہ کی بات آپ نے سنی, آپ اتفاق کریں گی کہ دو بہت اہم نقطے, ایک یہ کہ obviously ادراک ہے, اویئرنس غالباً بڑھ رہی ہے تو کیسز سامنے آتے ہیں, مگر صرف جو خبروں میں پہنچ گئے. اگر پولیس کے پاس زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو کیا ان کی بھی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی, کوئی ڈیٹا کلیکشن نہیں ہوتی کہ پولیس کے پاس کتنی اس طرح کی ایف آئی آرز کٹی یا کمپلینٹس آئیں اور ان کے اوپر کچھ ہوا؟ نہیں, دیکھیے ابھی ریسنٹلی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک سیشن کیا تھا آنر کلنگز پہ اور پولیس نے ڈیٹا دیا تھا, مگر آپ یاد رکھیے گا کہ رابعہ صاحبہ معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. آپ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کون سی والی کا ذکر کر رہی ہیں؟ سینٹ کی بات کر رہی ہوں. اس میں ان لوگوں نے ہیومن رائٹس کی سینٹ کمیٹی میں پولیس نے ڈاکیومنٹیشن دی تھی. اپروکسیمیٹلی ان لوگوں نے ٹرینڈ بالکل, یہ آنر کلنگز خصوصیت آنر کلنگز پہ ہے, تو انہوں نے دکھایا کہ کوئی 400 ٹو لے کے 500 سے 400 سے لے کے 500 کے قریب ہر سال آنر کلنگز ہو رہی ہیں. مگر آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف 41% آف کلنگز آر ریکارڈڈ, بیکاز مینی اے ٹائم جو ہمارا جو قانون کہتا ہے کہ an honor killing comes under section 302 which is murder. اب اس میں you have to prove it's an honor killing. اب بہت وقت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آنر کلنگ نہیں دکھاتے, یہ دکھاتے ہیں کہ ایک مرڈر ہو گیا, انڈیویجول ریونج ہوا ہے, لڑائی ہوئی ہے گھر میں. تو بہت دفعہ جو آپ کے کیسز ہیں مس ہو جاتی ہیں, جو اسپیسیفکلی آنر کے نام میں یعنی کہ یہ لوگ نہیں درج کرتے, تو وہ آپ کے ڈیٹا جو بالکل ندھا صحیح کہہ رہی ہے ڈیٹا سے الگ ہو جاتے ہیں, تو دے جسٹ بیکم 302 کے مرڈر کیسز. سو دیر از دیٹ ہیوج گیپ ان رپورٹنگ. اور جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی 900 to 1000 is the actual figure. The police reported figure is from 400 to 500 a year and with an increasing trend. ٹھیک. جب رابعہ صاحبہ, تو یہ جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک تو میرے خیال میں یہاں کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ جس کو ہم آنر کلنگ کہتے ہیں وہ ایک معاشرے کی ٹرم ہے. اس کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مقصد یا مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اتفاق کرتا ہے کہ یہ ایک آنر کلنگ ہے. یہ صفائی دینی ذرا ضروری تھی. مگر اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھتا ہوا ایک ٹرینڈ ہے, یعنی کہ اس کے نمبرز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اس کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کا ایک جو آنر کلنگ ہوتی ہے اٹس ناٹ این انڈیویجول ایکٹ آف اینگر اور ریج, it is a collective social system which enforces conformity, which enforces patriarchy, which enforces control over a woman, control over her sexuality, over her marriage, over her autonomy.
اور یہ تو ہمارے بچپن سے کہا جاتا ہے، عورت کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ تم جو ہو اپنے خاندان کی عزت ہو، تمہاری عزت انڈیویجولی نہیں ہے، ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جو تم اپنے ساتھ لے جاتی ہو، اپنا خاندان کا نام۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ عورت قاری ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بیٹی بیوی کبھی نہیں کہتے، وہ تو اس کو قاری کہتے ہیں، اس کا نام بھی they disassociate the individual and dehumanize her out of that family or collective community or برادری۔ دوسری بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بالکل کبھی ٹھیک، سکھایا نہیں گیا ہے کہ ایک عورت کی اپنی اٹانومی ہونی چاہیے، ہر وقت ایک پیٹریارکل کنٹرول ہوتا ہے، جب شادیاں ہوتی ہیں وہ خاندانی ڈیسیجنز ہوتی ہیں، اگر ایک عورت خود شادی کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت فارورڈ ہے، بہت ماڈرن ہے۔ اور ایک کلیکٹیو ریپوٹیشن جو ہے، جو ہماری برادری سسٹم ہے، یہ ایک طرح سے بہت ہمیں سپورٹ بھی کرتی ہے، ایک سوشل اکنامک پولیٹیکل سپورٹ ہوتا ہے، مگر ایک اور اگر آپ اینگل سے دیکھیں، سو دیٹ کریٹس اے کنٹرول سسٹم جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ صحیح، آپ دیکھیں ناظم جوکیو کی بیوی نے کمپلینٹ کیا تھا اور پوری اس کی کمیونٹی اس کے خلاف ہو گئی، وہ رہ نہیں سکتی تھی اس برادری میں، اس نے کمپلینٹ واپس لے صحیح، لیا۔ تو ہاؤ ڈو یو ایگزسٹ وین یو ہیو دس ویری کلوز ties of community and you are considered an outcast؟